تو بھائی کوئی بات نہیں, ہم گھر میں آیا رکھ لیتے ہیں تنخواہ پہ. بلکہ میں یہاں تک بھی کہتا ہوں کہ وہ بیبی کیئر جو کیا اس کو کہتے ہیں, ڈے کیئر, میں اس کا قائل نہیں ہوں, لیکن نہ پیدا کرنے سے بہتر ہے کہ وہاں ان سے پلوا لو پیسے دے کے. نسل ہو ہی نہیں, اس سے بہتر ہے کہ چلو پیدا ہوئی اور آپ نے ڈے کیئر میں رکھوا لیا, ان کو تنخواہ دے کے بھائی تم ہمارے بچے کو پالو, جب سمجھدار ہو جائے تو پھر ہمارے حوالے کر دینا. تو ہوتا تھا یہ عربوں میں ایسا ہوتا تھا. تو بہت سارے حل نکل سکتے ہیں. جن کو اللہ نے خوب مال و دولت دیا ہے ان کے بھی 2-2 3-3. میں کہتا ہوں تم جو مرو گے تمہاری جائیداد تو گورنمنٹ کھائے گی. انسان چاہتا ہے کہ تبھی شریعت نے اولاد کا حصہ زیادہ رکھا ہے. انسان چاہتا ہے میرا سارا مال کون کھائے, میری اولاد کھائے. اور بچے خوش بھی ہوتے ہیں ہمارے باپ نے ہمارے لیے اتنا چھوڑا. تو مالدار لوگ, ارب پتی لوگ, ایسے لوگ میرے پاس آتے ہیں 3-3 کروڑ روپے ماہانہ. ایک صاحب آئے, ایک یعنی میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ گورنمنٹ نے پیچھے پڑ جائے, کتنی آمدن تھی ان کی, ٹیکس بھی دیتے ہیں وہ, کروڑوں روپے ارننگ ہے, ایسا تاجر ہے, بچے 2 ہیں 10 سال میں. تو یار یہ کروڑوں روپے ہیں, 2 بچے 3 بچے, تمہیں کیا مسئلہ ہے بھائی؟ کہہ رہے بیگم ہی نہیں مانتی. میں نے کہا بیگم سے بولو بیگم بچے پیدا کر دو, میں پلوا لوں گا تنخواہ پہ کسی کو آیا رکھ کے. سمجھ رہی بات؟ تمہاری صحت اچھی, وہ بیگم کو یہ وسوسہ ڈال دیا نا کہ صحت خراب ہوگی, اس کو بتاؤ بھائی تمہاری بھی فٹنس ہے, اور تمہیں عورت اپنے بچے کو دیکھ کر جتنا اس کی بانچیں کھلتی ہیں, اس کے جو خون بڑھتا ہے نا, کسی چیز کو دیکھ کر ایسا خون نہیں, کیسا پیدا ہوتا ہے تو کیسا چومتی رہتی ہیں اس کو, ہائے میرا منا, ہائے میرا چاند, ہائے میرا. تو یہ اس سے بڑھ کر تو تمہارے لیے کوئی نعمت ہے ہی نہیں. لیکن یہی ہے کہ وہ آگے ایک برطانوی رپورٹ ہے. اچھا یہ ڈاکٹر دوبارہ ان کے میں جملہ مکمل کر لوں. کہتے ہیں کہ اگر عورت کو اپنے اس جسمانی اور ذہنی نظام کا یہ فطری تقاضا پورا کرنے سے روک دیا جائے, یعنی اس کی نفسیات بھی اسی سے خوش ہوتی ہے اور باڈی بھی اسی سے فٹ رہتی ہے, تو اگر یہ اس کے برخلاف چلا جائے تو وہ شکستگی اور عزم حلال کا شکار ہوگی. ماں بننے سے وہ ایک نیا حسن, ایک روحانی بالیدگی پاتی ہے جو اس کمزوری پر غالب آ جاتا ہے جس سے وہ ولادت کے دوران دوچار ہوئی تھی. یعنی یہ ریکوری بہت جلدی ہو جاتی ہے. مولانا نہیں کہہ رہے, یہ نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر کہہ رہے. آگے چلیں, ایک برطانوی رپورٹ ہے, برٹش نیشنل برتھ ریٹ کمیشن, ان کی رپورٹ ہے. یہ کہتے ہیں کہ مانع حمل کے وسائل کے استعمال سے مردوں کے جسمانی نظام میں برہمی پیدا ہو سکتی ہے. حمل روکنے کی تدبیر عورت اختیار کر رہی ہے, عورت کے ساتھ نقصان کس کو ہوگا؟ مرد کو بھی نقصان ہوتا ہے اس کا. عارضی طور پر ان میں سیکچول ویکنس بھی پیدا ہو سکتی ہے. مجموعی حیثیت سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان وسائل کا کوئی زیادہ برا اثر مرد کی صحت پہ نہیں پڑتا, مگر اس بات کا ہمیشہ خطرہ رہتا ہے کہ مانع حمل تدبیر اختیار کرنے سے جب مرد کو اپنی اس کی جو ڈیزائرز ہیں پوری طرح سے پوری نہیں ہوں گی, جو ازل کا طریقہ ہے نا, کانڈوم وغیرہ کا طریقہ, مجھے شرم آ رہی ہے یہ باتیں کرتے ہوئے, لیکن بہرحال مجبوراً کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ اب گورنمنٹ اس پہ اشتہار بھی چلائے گی. یہ بیہودہ اشتہارات بھی یعنی چلا سکتی ہے گورنمنٹ, تو مجبوراً بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو اختیار کیا جاتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ تو نقصان دہ ہے ہی نہیں, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. کبھی کبھار تو ٹھیک ہے, لیکن جب 3 بچوں کے بعد آپ نے حمل روکنا ہے تو 5 سال آپ کو یہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا, جو کہ نیچرل. ایک مثال بڑی بیہودہ ہے لیکن دینی پڑ رہی ہے. آپ اپنی زبان پہ کوئی شاپر رکھو اور پھر آپ کوئی چیز کھانا شروع کر دو, یہ نیچرل ہوگا؟ زبان سے جب ہم کوئی بھی چیز رکھتے ہیں نا تو فوراً ایک زبان لعاب خارج کرنا شروع کرتی ہے جو اس چیز کو ہضم, یعنی قدرت نے پوری ایک اس حساب سے ڈیزائن کیا ہے. تو ایک دفعہ آپ نے شاپر رکھ کے روٹی کھا لی, 2 دفعہ کھا لی, 3 دفعہ کھا لی, 20 دفعہ کھاؤ گے تو معدہ کیا کر دے گا؟ ہضم کرنا چھوڑ دے گا, نقصان ہونا شروع ہو جائے گا. تو وہ طریقہ جو سب سے زیادہ کم نقصان دہ سمجھا جاتا ہے وہ بھی کم نقصان دہ نہیں ہے, وہ بھی کم نقصان دہ نہیں ہے. آگے کہتے ہیں کہ اس کی عائلی مسرتیں غائب ہو جائیں گی, یعنی مرد کو, جب عورت کو بھی اس سے نقصان ہوگا, اس کی بھی تسکین نہیں ہوگی, مرد کی بھی تسکین نہیں ہوتی. اس سے کیا ہوگا؟ میاں بیوی میں جھگڑے, حالانکہ پتہ نہیں ہوتا ہم کیوں چڑچڑے ہو رہے ہیں, مگر چڑچڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آگے لکھا ہے کہ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ مرد کی توجہ پھر بازاری عورتوں کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے گی. تو یہ نقصانات ہیں. آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ منع حمل تدبیر کا نتیجہ ہوتا ہے کہ عورت کے اعصابی نظام میں خلل پیدا ہوتا ہے, اس میں بد مزاجی اور چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے. جو خواتین حمل روکنے کی دوائیں استعمال کرتی ہیں ان کی طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے.
آگے ان کے شوہر کے ساتھ تعلقات خراب ہوتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا کیوں لڑائیاں ہو رہی ہیں, لیکن وہ اندر طور پر کیا ہوتی ہیں, ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہیں. کہہ رہے ہیں یہ زیادہ تر ان گھریلو ان شادی شدہ جوڑوں میں ہوتا ہے جو کانڈوم کا استعمال کرتے ہیں. معذرت کے ساتھ مجھے اچھا نہیں لگ رہا یہ الفاظ زبان سے نکالنا, مجھے بھی حیا آ رہی ہے, لیکن اگر میں اتنی وضاحت سے بیان نہ کروں تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ میں اس موضوع کا حق ادا نہیں کروں گا, کیونکہ لوگ یہ بات بھی اٹھا رہے ہیں کہ بھئی اس میں کوئی نقصان نہیں, اس میں بھی بہت زیادہ, کبھی کبھار تو ٹھیک ہے, لیکن مسلسل استعمال اس کا کیا ہے. اور وہ ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے, یہ برٹش برطانوی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ اس سے میاں بیوی کے تعلقات, بولو بھائی, خراب ہو جاتے. ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیوں لڑ رہے ہیں. ہر جو بیماری ہے نا اس کی وجہ انسان کو معلوم ہونا ضروری نہیں ہے, یہ بھی ہے. اب اس کے بھی گورنمنٹ ایڈورٹائز چلانا شروع کرے گی. آگے ایک ڈاکٹر میری ہے, یہ بھی یو کے کی ڈاکٹر ہے, یہ کہتی ہیں کہ اسقاط کی وجہ سے بڑی تعداد میں ایسے اثرات مرتب ہوتے ہیں جو آئندہ ولادت کے امکانات کو بری طرح مجروح کر دیتے ہیں. بسا اوقات خاتون عورت حمل روکتی ہے کہ ہم اگلے 2 سال کے بعد پیدا کریں گے, 2 سال کے بعد پھر پیدا نہیں ہوتا, اولاد سے محروم ہو جاتی ہیں وہ. یہ بھی بہت دفعہ ہوتا ہے, یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ کس سال بچہ پیدا ہوگا. تو پھر یہ میں ڈاکٹر الیکسس کیرل کا آپ کو وہ میں دوبارہ دہرا دوں, وہ کہتے ہیں کہ ایک احمقانہ عمل ہے کہ عورت کو ولادت کے عمل سے روکا جائے. اب جتنے فتوے آپ نے دینے ہیں مولویوں کے خلاف مت دو, یو کے, فرانس کے اور یورپ کے دیگر ممالک کے جو نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر ہیں نا, آپ ان کو بولو کہ یہ ہمیں 500 سال پیچھے لے جا رہے ہیں, یہ کتوں کی طرح بچے پیدا کروانا چاہ رہے ہیں. معذرت کے ساتھ یہ الفاظ ہیں ان کے. آگے ایک ڈاکٹر کی رپورٹ ہے کہ ضبط ولادت کی گولیاں خطرناک نتائج کے حامل ہیں. ان کے استعمال سے سر چکرانا اور دیگر اعصابی تکلیف ہی نہیں بلکہ کینسر جیسے موذی مرض کا یہ سبب ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ تو میں نے مختصر سے ڈاکٹروں کے حوالے نہیں, کچھ معتبر حکیموں کے بھی حوالے دے دوں. حکیموں کو آپ ہلکا مت سمجھو, صحیح حکیم ہوتے ہیں نا. عطائی آج کل تو مارکیٹ میں 2 نمبر زیادہ چل رہے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے کہ بعض مریض ایسے تھے جو ڈاکٹروں, آغا خان ہاسپٹل نے جواب دے دیا, حکیموں کی دوا کھا کے ان کو ایسے ایسے فنٹر حکیم پاکستان میں پڑے ہوئے ہیں, انڈیا پاکستان میں. تو یہ جو کہتے ہیں نا حکیم سارے 2 نمبر ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. لیکن میں ان حکیموں کے نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں ان کی پبلسٹی کے لیے یہاں نہیں بیٹھا. ایک حکیم تھے جن کو آغا خان ہاسپٹل نے کینسر کے مریض کو جو ہے نا لا علاج قرار دے دیا تھا. پنجاب میں ایک حکیم تھے, انہوں نے اس کا علاج کر کے دکھایا الحمدللہ. میں ایسے حکیم سے ملا ہوں, ایسے مریض سے ملا ہوں جس کو آغا خان ہاسپٹل نے مسترد کر دیا کہ ٹھیک نہیں ہو سکتا, اور بلوچستان میں ایک پسماندہ علاقے میں ایک حکیم تھا, انہوں نے اس کا علاج کر دیا. تو پھر بھی بتا دوں, حکیم کے پاس جانے سے پہلے 100 دفعہ قل اللہ احد پڑھ لیں, کیونکہ حکیموں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا, کچھ بھی لگا سکتا ہے وہ. صحیح حکیم کو تلاش کرنا بڑا مشکل کام ہے, ہوتے ہیں بہرحال. اور میں نے ایک سرجن کو, آرمی کے سرجن کو دیکھا حکیم کی معجون کھاتے ہوئے, کہہ رہے یار کسی سے ٹھیک نہیں ہو رہا, اس کمبخت کی دوا سے میں خود ٹھیک ہونا شروع ہو گیا ہوں. کمبخت تو میں خود اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. تو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک میں چند بڑے حکیم پیدا ہوئے جو واقعی بڑے خاندانی حکیم تھے, جن میں ایک حکیم محمد سعید بھی تھے. حکیم محمد سعید نے یہ مضمون شائع کیا ہے ہمدرد میں جولائی 1985 میں. اس میں یہ انہوں نے پوری ایک عورت کی ہسٹری بیان کی کہ اس کی صحت بگڑتی جا رہی تھی, جس کا میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں. بالآخر ہم نے اس سے کہا کہ اولاد کی ولادت پہ آ جاؤ, بچے پیدا کرنا شروع کر دو. اس عورت نے ان کو خط لکھا کہ میری تمام بیماری الحمدللہ ختم ہو گئی. یہ پورا انہوں نے خط اس عورت کا شائع کیا اس اخبار میں. آگے وہ یہ لکھتے ہیں کہ ضبط ولادت کی گولیاں استعمال کرنے والی خواتین فالج کا بھی شکار ہو جاتی ہیں. ہمارے ہاں تو فری میں بانٹی جا رہی ہیں یہ دوائیں. فالج ہو جاتا ہے عورتوں کو ان دواؤں کے استعمال سے. یہ کینیڈا کی رپورٹ ہے. اچھا, کینیڈا کے ایک ممتاز ماہر امراض اعصاب کے مطابق اس نے اب تک جو مشاہدات کی ان کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ ضبط ولادت کی گولیاں جب سے استعمال ہونے لگی ہیں خواتین پر فالج کے حملوں کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے. ان کے مطابق کہہ دیں جو ہم نے کینیڈا میں اونٹاریو کے علاقے میں جو مشاہدات کیے ہیں, ان کے مطابق 1967 اور 68 کے دوران ان گولیوں کو عوام میں متعارف کرانے کے بعد انہیں استعمال کرانے والے 57% عورتوں کو فالج ہوا ہے. 57% عورتیں کس میں مبتلا ہوئی ہیں؟ فالج میں مبتلا ہوئی ہیں ان گولیوں کے استعمال سے. اسی طرح آگے انہوں نے پوری رپورٹ پیش کی ہے, میرا خیال ہے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ. اچھا, یہ بھی ایک بات بتاؤں, یہ بی بی سی پہ میں نے خود پڑھی ہے رپورٹ. بی بی سی نومبر 24
اس میں یہ BBC کے پیج پہ خبر شائع ہوئی ہے کہ جو عورتیں حمل گراتی ہیں ان میں جو آن دا ریکارڈ ہیں, جو بچہ ضائع کرا دیتی ہیں نا, ان میں ہر سال انڈیا پاکستان جیسے ملکوں کی بات ہو رہی ہے 68,000 خواتین موت کے منہ میں چلی جاتی ہیں. نہیں یاری بات سمجھ میں, اتنی خواتین بچے کی ولادت سے ہلاک نہیں ہوتی جتنے بچے حمل ضائع کرانے سے ہلاک. یہ تو آن دا ریکارڈ ہے. باقی گاؤں دیہاتوں میں کیا ہو رہا ہے, کتنی عورتیں حمل گرانے سے مر رہی ہیں, اس کا تو کسی کو پتا ہے ہی نہیں.